بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ حنا خان اس وقت کس حالت کے اندر ہیں کیونکہ ان کی پہلی کیمو تھراپی مکمل ہو چکی ہے اور ان کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے۔ حنا خان کو پچھلے مہینے یہ ڈائگنوز ہوا، ڈاکٹرز نے ان کو یہ بری خبر سنائی کہ جناب وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکی ہیں اور اس کی تیسری سٹیج پر۔ اس کے بعد پھر جتنی ویڈیوز آ رہی تھیں، جس غم کا اظہار وہ کر رہی تھیں، اپنی والدہ کے گلے لگ جاتی تھیں، ایک عجیب سا ماحول۔ اور نو ڈاؤٹ حنا خان کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے، 17 ملین تو انسٹاگرام پہ ان کو فالوورز ہیں یار۔ وہ بھارت کے اندر بڑی مشہور اداکارہ ہیں، کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے، لوگ تنقید کا ان کو نشانہ بناتے ہیں لیکن وہ موٹیویٹڈ رہتی ہیں۔ اب نئی ویڈیو کے اندر انہوں نے فینس کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ میں ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب بالی ووڈ کی اداکارہ حنا خان کی حالت اس وقت کیسی ہے؟ پچھلے مہینے ان پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی کہ ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ جناب وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکی ہیں، تیسرے اسٹیج پر ہیں۔ پھر ان کی کیمو تھراپی کی ایک ویڈیو نکل کر آئی، کچھ ایسی ویڈیوز نکل کر آئیں جس میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ گلے لگ کے رو رہی ہیں۔ بڑی ایک سمجھ لیں کہ آپ ایموشنل قسم کی ویڈیوز تھی۔ پھر اپنے انہوں نے بال خود کاٹے تھے اور میں نے اس پر ویڈیوز بنائی تھی، آپ کا ریئیکشن بھی کافی اچھا نکل کر سامنے آیا تھا، اور انہوں نے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کرنا شروع کر دیا تھا کہ حنا خان کی اب طبیعت کیسی ہے؟ اب ان کی پہلی کیمو تھراپی کے بعد ان کی ایک اور ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو کے اندر نا وہ کیا باتیں کر رہی ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، اس پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات حنا خان کی طبیعت سے ریلیونٹ ہے، مطلب بالکل اس سے میل جول کھاتی ہے۔ دیکھیں جناب، جنگیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کبھی ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی، کبھی سپاہیوں سے لڑی نہیں جاتی، وہ مینٹل طاقت سے لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ کی دماغ میں، آپ کی سوچ میں اگر پختہ عزم ہے، اگر آپ کسی چیز کو شکست دینے کے لیے عزم کر بیٹھے ہیں، تو یقین جانیے آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اگر آپ کی سوچ، آپ کا حوصلہ، آپ کی دماغی پختگی، اگر اتنے آپ پختہ ہیں اپنے فیصلے میں یا اپنے ارادوں میں، تو یقین جانیے آپ بڑی سے بڑی جنگ جیت سکتے ہیں، آپ بڑی سے بڑی بیماری کو شکست دے سکتے ہیں، آپ بڑی سے بڑی فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ حنا خان کر رہی ہیں۔ نو ڈاؤٹ حنا خان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ایک مسلمان گھرانے سے وہ آئی ہیں، لیکن مسلمان گھرانے کے ساتھ جس طرح کے کپڑے وہ پہنتی تھیں، جس طرح کی ڈریسنگ وہ کرتی تھی، جس طرح کے بولڈ مناظر وہ فلماتی تھیں، لوگ ان پر کافی زیادہ تنقید کرتے تھے کہ یہ سب آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ پھر پچھلے دنوں وہ عمرہ کرنے کے لیے چلی گئیں، وہاں پر بھی انہوں نے جس طرح کی ویڈیوز اور جس طرح کی تصاویر بنائی، لوگوں نے ان پر کافی زیادہ تنقید کی، لیکن اس کے باوجود پھر ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے نا، وہاں سے گزرا۔ اب ان کی ایک ویڈیو نکل کر آئی ہے جس میں وہ کچھ باتیں کر رہی ہیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حنا خان اپنی ویڈیو میں کہتی ہیں کہ کیمو تھراپی کے پہلے سیشن کے بعد یہ میری پہلی شوٹنگ ہے۔ بیسیکلی وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی ہیں، اور ڈسچارج ہونے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے کام کو ریزیوم کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ورکوہولک ہوتے ہیں، وہ کام جانتے ہیں کہ بھائی میں نے کام ہی کرنا ہے، میں نے خالی گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، گھر میں بیٹھیں گے تو ڈپریشن کے آپ مریض ہو جائیں گے۔ آپ مستقل کام کرتے رہیں گے تو یقین جانیے آپ اپنی اندر ایک کافی زیادہ بدلاؤ محسوس کریں گے، آپ فریش محسوس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کیمو تھراپی کے پہلے سیشن کے بعد یہ میری پہلی شوٹنگ ہے، میں نروس ہوں اور اپنے ٹانکوں کے نشان چھپانے کی کوشش کری۔ ان کی گردن پر ٹانکوں کے نشانات ہیں۔ کیمو تھراپی یار ایک بڑا دردناک اور بڑا خوفناک قسم کا عمل ہوتا ہے، بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ انسان، آپ سوچئے کہ اگر آپ کو 2 دن یا 3 دن بخار بھی رہتا ہے تو آپ کا جسم بالکل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے اندر طاقت نہیں بچتی ہے، آپ کا جسم کو آپ کا بخار توڑ دیتا ہے۔ لیکن سوچیے کیمو تھراپی، اس کے بعد تو انسان کے بال اڑ جاتے ہیں، اتنی ہیٹ اس کے اندر ہوتی ہے، اتنا گرم ہوتا ہے۔ اچھا، حنا خان مزید کہتی ہیں کہ میں کیمو تھراپی کے بعد اپنی پہلی شوٹنگ کے لیے پوری طرح تیار ہوں، شو چلتے رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ شو مسٹ گو آن، ہم لڑیں گے اور کام کرتے رہیں گے، جیت ہماری ہوگی۔ زندگی میں اچھے دنوں کے ساتھ ساتھ برے دن بھی آتے ہیں، انہیں قبول کرنا چاہیے اور ان سے سمجھوتا کر کے معمول کی زندگی گزارنا چاہیے۔ اداکارہ نے اپنی ویڈیو میں مزید یہ کہا کہ میں ایک بار پھر اچھے دنوں کی توقع کر رہی ہوں، جب میں دوبارہ وہ کام کر سکوں گی جو مجھے پسند ہے۔ میں کام کرتے رہنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے کام سے بے حد محبت ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہی ان کو کینسر جیسا موذی مرض ڈائگنوز ہوا تھا اور اس کی وہ تیسری سٹیج پر تھی۔ آپ یہ سوچئے، جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا، میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں انسٹاگرام پر یہ ویڈیو لگا دوں گا، آپ جا کے وہاں پر ضرور دیکھ لیجیے گا اگر آپ نے حنا خان کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ میں حیرت کر رہا تھا کہ یار ایک عورت اتنی جلدی اتنا بڑا اس پر غم کا پہاڑ توڑا۔ آپ یقین جانیے اتنی بڑی، اللہ نہ کرے کسی کو یہ خبر ملتی ہے نا، وہ مینٹلی طور پر ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں سنجے دت کا بہت بڑا فین ہوں، اس کی وجہ یہ کہ سنجے دت نے
بھی کینسر ہوا تھا، اگر آپ کو نہیں اس بات کا پتہ، سنجے دت کو بھی کینسر ہوا تھا اور بڑے خطرناک سٹیج پر وہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اس کینسر کو شکست دوں گا. اس کے بعد انہوں نے شکست دی اس کو. کئی اداکاریں ایسی ہیں جن کی کینسر ان کو ڈائگنوز ہوا، لیکن انہوں نے اس بیماری کو شکست دی، وہ زندگی کی طرف واپس آئے. آپ کے پاس نا دو راستے ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل والا حال آتا ہے. کیونکہ میں موٹیویٹڈ انسان ہوں، میں بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ پازیٹیو انسان ہوں. میں زندگی میں ہر مسئلے کے اندر، ہر برائی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ڈھونڈتا ہوں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپٹیمسٹک انسان ہوں، جیسی موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. آپ یقین جانیے یہ زندگی میں آپ کو کامیاب کرنے کے لیے بیسک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، بیسک چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، آپ کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہو رہے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی مسئلے ہو رہے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آپ کو تنگ کر رہی ہیں، آپ اس کو پس پش ڈال دیں. آپ صرف اپنے گول پر، اپنے مرکز پر، یا اپنے مستقبل پر، یا آپ نے جو ایک اچیو کرنا ہے، جو اپنے گول بنایا ہوا ہے، اپنے جو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اس مقصد کو اگر آپ اچیو کرنے کے لیے جائیں گے نا، آپ یقین جانیے ساری چیزیں آپ کے لیے بہت پیچھے رہ جائیں گی، بہت پیچھے رہ جائیں گی. آنیسٹلی میں نے حنا خان، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بال کٹوا لیے، وگ پہن کے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. انہوں نے وگ پہنی بھی تھی، انہوں نے اپنے زخم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ ایک بہت حوصلہ مند عورت کی نشانی ہوتی ہے، حوصلہ مند عورت. نو ڈاؤٹ ان کے فینس کی کوئی کمی نہیں ہے. انہوں نے بھارت کے اندر بھی فینس بنایا، انہوں نے دنیا بھر میں فینس بنایا. ڈراموں میں وہ کام کرتی ہیں، 17 ملین فالوورز ان کے انسٹاگرام پر ہیں. آپ یہ سوچئے کہ ان کو اس سارے مشکل مرحلے میں، اور ان کے ارد گرد کوئی مرد نہیں ہے. میرے خیال سے ان کا ایک بوائے فرینڈ ہے، اس کے علاوہ ان کے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ ویڈیوز، یہ تصاویر لگا رہی ہوتی ہیں. آپ یہ سوچئے کہ یار اس کے باوجود، مرد نہ ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا پختہ عزم کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. سیلیوٹ ٹو ہر. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہیں، ہمارے لیے لیسنز ہوتی ہیں. کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ یقین جانیے آپ اس سے سیکھیں گے نا، آپ کتابوں کو بھول جائیں گے، آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو بھول جائیں گے. اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ان کی زندگی کے اندر کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا مشکلات ہو رہی ہیں، اور وہ مشکلات سے کس طرح سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، آگے کیسے بڑھ رہے ہیں. یہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا آگے بڑھنے کے لیے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.